سورہ شعراء آیت 127۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں اسألو میں مانگتا یا میں سوال کرتا کم تم سے، میں تم سے سوال نہیں کرتا علیہ اس پر، یعنی اس اللہ کے پیغام پہنچانے پر میں آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کرتا، علیہ اس پر، من اجرن کسی بھی اجر، کوئی بھی اجر، کوئی بھی معاوضہ، کوئی بھی بدل، ان نہیں اجریہ میرا اجر، الا مگر، اللہ پر، رب العالمین سارے جہانوں کے رب، میرا اگر کچھ اجر سے کوئی تعلق ہے تو اس ذات سے تعلق ہے جو ذات سارے جہانوں کی رب ہے۔ اب یہ آیت اسی طرح پہلے بھی آ چکی ہے اسی سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو یہ بات ایک آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، یا آپ کے لیے ایک معیار ہے، یا آپ کے لیے سٹینڈرڈ ہے کہ جو حق بات ہے اس کو پہنچائے جانے پر دنیا کا مادی جس کسی طرح کا بھی کوئی اجر وہ نہیں ہوا کرتا، اور اللہ نے جو اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، تو انہوں نے کسی طرح کسی سے کوئی اجر یا معاوضہ یا بدل نہیں مانگا، وہ طلب نہیں کیا گیا۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پھر کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم جو مختلف صورتوں میں اس اجر کو یا اس معاوضے کو یا اس اجرت کو اپنے لیے جائز اور حلال جانے بیٹھے ہیں، مختلف اس صورتوں میں، جی یہ تو مجھے ہدیہ دیا گیا یا مجھے کوئی تحفہ دیا گیا، یہ کہاں سے ہے یہ؟ اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے، یا اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کی تبلیغ یا ترویج یا اشاعت کے لیے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، پھر ان کے ماننے والے، ان کی اطاعت کرنے والے کہاں سے یہ دلیل لے کر آ گئے؟ کیوں؟ دیکھیں، اب کہیں جی وہ کہاں سے کھائیں پئیں، ان کا بھی تو معاملہ ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ مختلف انبیاء کا بتایا گیا ہے کہ کوئی ریوڑ چرایا کرتے تھے، کوئی زرہیں بنایا کرتے تھے، لوہے کی چیزیں بنایا کرتے تھے، کوئی کپڑے سیا کرتے تھے، تو اس طرح مختلف قسم کی چیزیں ان سے ایسوسیٹ میں ملتی ہیں۔ تو ہم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں دین کو بیچنا یا اس طرح اللہ کے کلام کو، اللہ کی دین کی اشاعت کو یا قرآن کو ہم معاوضہ کیسے اور کیوں طلب کرتے ہیں؟ پھر پہلے میں جیسے آپ سے عرض کر چکا کہ دیکھیں چکر دیکھیں ہم ایک دوسرے کو کیسے دیتے ہیں، ہم جی وقت دینے کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کوئی کام بھی بغیر وقت کے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی کام کریں اور اس میں وقت کا خرچ ہونا یا وقت کا صرف ہونا نہ ہو نہیں سکتا۔ پھر یہ آپ کہاں سے یہ دلیل ڈھونڈ کے لے آئے؟ ہرگز مجھے آپ سب کو، کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم قرآن کی تعلیم کے لیے پھر اجرت مانگیں، اور لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے اور اپنے جواز ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے نبی تو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، ہماری جو اجرت ہے، ہمارا جو صلہ ہے، وہ اس تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، ہمارا ان سے معاملہ ہے، کیونکہ جس کا کام کیا جائے تو طلب بھی تو اسی سے کیا جاتا ہے نا۔ اب کام آپ کر رہے ہو اللہ کا،
اور مانگتے پھرتے ہیں اس کی مخلوق سے، یہ تو نہیں ہے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب ہے ہی نہیں یہ۔ تو مجھے آپ کو بھی یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، دیکھو جب تم اللہ کا کام کرو گے نا تو پھر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے پھر مانگو، پھر اس کی مخلوق سے کس چیز کو مانگتے ہو؟ وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، ایون کہ آپ کی واہ واہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی مجھے اچھا سمجھا جائے، میری شہرت ہو جائے، یہ بھی تو ایک معاوضہ ہوا نا، تو اس کے بدلے میں میری عزت کی جائے، میری تکریم کی جائے، یہ بھی تو معاوضہ ہوا نا۔ کچھ بھی نہیں مانگا گیا، کچھ بھی نہیں مانگا گیا، اور یہ بات آپ کے لیے دلیل ہوگی جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو اللہ کا پیغام دینے والے ہوں گے، وہ آپ سے کوئی اجرت نہیں طلب کریں گے، کسی بھی صورت میں بھی نہیں مانگیں گے۔ یہ حق کی پہچان ہے اگر سمجھو تو، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اب یہ باتیں بہت قلیل ہیں کہ آپ کو ملیں، کوئی نہ کوئی صورت ہوگی، کوئی نہ کوئی اپنی تنظیم ہوگی، کوئی اپنا ادارہ ہوگا جس کی ترویج کے لیے، جس کی بڑھوتری کے لیے، جس کی ترقی کے لیے آپ کو نظر آئیں گے لوگ کام کرتے ہوئے، چندہ لیتے ہوئے، ہدیے لیتے ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ قرآن کی تو یہ واضح دلیل موجود ہے، اور اس آیت کو آپ دیکھیں، بارہا دیکھیں گے اس آیت کو مختلف صورتوں میں، جو یہ بتائے گی ہمیں۔ سورۃ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ مانو ان کی بات، جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے، جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، تو پھر ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ اصل میں ہم دنیا کی اس دھوکے میں، ہم نے اس مال میں، اس کی بڑھوتری میں، اپنے نفس کی واہ واہ میں، اپنی شہرت میں، اپنے آرام اور سکون کے مختلف انداز، تو اس کے لیے ہمیں فکر ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو فوکس کریں گے تو پھر یہ اجر بھی آپ اپنے اوپر جائز قرار دے دیں گے۔